اطمینان عطا فرماوے اے حضور دے دین دا فیض اور پیغام ہی نے قیامت دا دن 50,000 سال دا ہکو دیا سوا نیزے دے برابر سورج زمین تانبے دی پھر جس دی ہولناکی اللہ دا قرآن بیان فرمائے پہاڑ جڑے بڑے بڑے تو نظر آن دن قیامت علی دہاڑے روئی دے گالاں دی طرح اس طرح جناب مخبوط الحواس ہو کے پھر رہے ہو سے اتنا گمبیر دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن سارے بندے روسن لیکن ترائے اکھاں او حسن جڑی اس دہاڑے ہی مطمئن فرمایا پہلی چیز پہلی اکھ او جس نے ظاہر اور باطن وچ اپنے رب دا خوف محسوس رکھے ظاہر و باطن وچ اپنی اکھاں دی حفاظت کیتی ہوئے گی اپنی اکھاں دی حفاظت کیتی ہوئے گی یعنی اس دی نگاہ بد نگاہی وال نہیں جاوے گی غلط کاری وال نہیں جاوے گی اس دی نگاہ پاک رہے گی اس دی نگاہ پاک رہے گی حضرت گرامی فرمایا دوسری اکھ ہو ہے جڑی اللہ دے راہ دے اندر اور مجاہدین دی حفاظت دے اندر حدود ملک حدود اسلام دی حفاظت دے اندر اس نے رات جاگ کے کٹ لئی مسلمانہ دے پہلے دیمنے دے وچ جس انسان دی راتی جاگ دی ہوئی گزر گئی اللہ اس آنکھ نو بھی قیامت والے دیہاڑے رونا نصیب نہیں کرے گا بلکہ کیا ہے اطمینان سکون اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا تیسری وہ آنکھ جڑی قیامت والے دیہاڑے مطمئن ہوے گی فرمایا جس آنکھ دے وچوں مچھر دے پر دے برابر اللہ دے خوف دی وجہ تو آنسو بہ گیا اللہ کریم اس آنکھ نو بھی قیامت والے دیہاڑے سکون عطا فرماوے گا تو میرے بھائیو اللہ نے صحت دیتی ہے غنیمت جانو اور کیا ہے حضور دے دین والی اور حضور دی سیرت اور سنت نو اپنانے وال اگر تیری میری زندگی گزر گئی تو یقیناً ساڈے واسطے باعث رحمت ہے ظہوری صاحب نے بہت کمال لکھیا میں نے آیت کریمہ پڑھی نا کہ جیڑیاں گلاں حضور دیاں اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما چھڑیاں ظہوری نے بڑا کمال لکھیا ظہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان سارے تو وڈا نات خان تے قرآن کدی حضور دیاں زلفاں دا ذکر کدی حضور دے خوبصورت ہتھاں دا ذکر کدی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیشانی دا ذکر کدی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک چادر دا ذکر ظہوری فرماؤندے نے اساں کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان سارے تو وڈا نات خان تے قرآن صورتاں سپارے رنگ سونے دے جمال دا میں لپ کے لے آواں کہ تو سونا تیرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے نال محبت وفاداری اس کے اندر صحابہ کرام جس قدر پختہ ہوئے اللہ نے اسی طریقے نال مقام مراتب اور رتبے عطا فرمائے حضرت گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف داخل بھی ہوندے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہو جا فرمایا بیٹھ جاؤ حضور دا حکم ہو جا بیٹھ جاؤ حضرت توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک پیر مبارک مسجد دے کیواڑ دی اندر ہے دوسرا باہر اٹھائی بائے گئے دروازے دے بیٹھ بائے گئے دوستہ نے کہا حضور یا اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ آپ رستے دے وچ بیٹھ گئے ہو اسے دروازے دے وچ آرام کر رہے ہو وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تساں نہیں سنیا کریم دا حکم آپ باہر جاؤ عبداللہ بن مسعود دی کیڑی جرت ہے کہ حضور دی اجازت تو بغیر پیر چاہ سبحان یہ ہے حضور دی اطاعت اور 5 وقت نماز دا ٹائم ہوندا ہے لیکن مسجد ویران نظر آندیاں میرے بھائیو اگر سچے حضور دے وفادار ہو تو پھر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اگر اسی چاہنے ہیں آج حضور دیاں اکھاں ٹھنڈیاں کریے کل قیامت دے دن اسی حضور نو تکیے
تکیے حضور ساڈے تے راضی ہو جان پھر نماز دا پابند ہونا پوے گا کیسا عشق ہے غلامی رسول موت بھی قبول ہے مردہ ہے لیکن نماز دا ٹائم ہوئے تے نیڑے ہی نہیں تپدا یہ محبت نہیں ہے میرے بھائیوں اصلی محبت کیا ہے کہ انسان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے جس شخص نے حضور دی کامل اتباع کر لئی یقیناً وہی بندہ کامیاب ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کی ساری زندگی حضور دے اس کامل اتباع دے نمونے دے وچ ہے اور حضور دی اتباع دے وچ گزری ہے یہی حضور دی آمن تے خوشی کرنا ایمان دا حصہ ہے لیکن جس مقصد واسطے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جلوہ فرما ہے اس مقصد نو اپنانا بھی در حقیقت دین اسلام اگر تو سچ میں اس مقصد نو بھلا بیٹھے پھر یاد رکھو در حقیقت کہ تیری میری سچی حضور دی غلامی والا انداز نہیں ہے سچے غلام وہی ہوندے جیڑا حکم ہوئے پھر اس کے سر تن سب کچھ قربان کر چھڑتے ہیں حضرات گرامی اور شاہ صاحب تشریف لے رہے ہیں سماعت فرمانا کہ کس قدر لوگاں نے حضور دے صحابیات میں حضور دی غلامی دا حق ادا کیتا اور غلامی زبانی نہیں عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دین بیبیاں نو پردے دا حکم ہے اور ایک جنگ دے ایک بیبی دا جوان بیٹا دنیا تو چلا جوان بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت مقدسہ وچ حاضر ہوئی اور انداز کیا ہے بہت عظیم رنگ وچ اس نے پردہ کیتا یعنی شرعی پردہ مکمل طور تے کیتا ہو جائے کریم دے دربار وچ حاضر ہوئی صحابہ کرام نے جدوں یہ حالت تک کہ اس دا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا ایسے موقع تے بندہ بڑے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے عجیب حالت دے وچ ہوندا ہے کیونکہ کیفیت بڑی عجیب ہوندی ہے حضرات گرامی جدو صحابہ کرام نے تکیا حضور دے دربار چرچ کی تھی حضور کس قدر عظیم ماں ہے کہ جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا اس کے باوجود شریف پابندی دے نال اس نے پردہ کر کے جناب کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئی حضرات گرامی جدو یہ بات اس بی بی نے سنی اس نے کتنا عظیم جواب دیتا اس نے کہا لوگو میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرا ایمان فوت نہیں ہو جائے میرا بیٹا فوت ہو جائے ایمان فوت نہیں ہو جا جدو ایمان زندہ ہے تو پھر ایمان دے تقاضے بھی زندہ پھر انہاں تے عمل بھی ضروری ہے یہی بات ہے عشت میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھن جوگے اور اس دے محاسن اور اس دے مقاصد دور ہاں میرے بھائیو یہ ایک رب دے نال عہد ہے جس نے یہ عہد مکمل کیتا اور اس کی پاسداری کی تھی در حقیقت وہی بندہ کامیاب ہے اللہ نے اس واسطے فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو دین وچ پورے داخل ہو جاؤ ساڈا تے صرف دین نماز تک ہے مسجد تک ہے مسجد وچوں نکلے ساڈا اپنا رنگ اپنا ڈھنگ اپنا انداز اپنا سب کچھ ہے میرے بھائیو جبکہ اللہ قرآن کیا فرماتا ہے ایمان والو پورے دین وچ داخل ہو جاؤ یعنی تواڈے کھانے دا طریقہ بھی حضور دے دین دے مطابق ہونا چاہیے چلنا پھرن دا طریقہ بھی حضور دے دین دے مطابق ہونا چاہیے اگر یہی انداز ہوئے تو یقیناً حضور دی سچی غلامی دا شرف ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے نعرے دی گونج دے اندر صاحبزادہ صاحب دا استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ حضور کی آمد سرکار کی آمد سہنے کی آمد غمخار کی آمد لجپال کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب اپنے اپنی جگہ تشریف رکھو شاہ صاحب تشریف لایا ہے آپ دا دیدار بھی کرو اور آپ دا نورانی وجدانی خطاب بھی سنو